السلام علیکم، میرا نام ہے طیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو ویژول بکس۔ روزنامہ دنیا کے آج کے کالمز۔ مسعود اشر کے آئینہ سے بڑی بے اعتباری کا ہے موسم۔ تاریخ اشاعت 12/7/2020۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وطن عزیز میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک انتشار، ایک خلفشار جس نے اس ملک کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ جو بھی ٹی وی چینل کھولو اس پر سندھی کشتی ملاکھڑا دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ملاکھڑا میں ہاتھ پاؤں کے داؤ پیش نہیں ہوتے، بلکہ شلوار کے نفے اور ازار بند پر ہاتھ ڈال کر اپنے مخالف کو اوپر اٹھایا جاتا ہے، اور یہی فتح اور شکست کہلاتی ہے۔ ان دنوں اگر ہمارے اوپر سوگواری کی کیفیت طاری نہ ہوتی تو ہم اس بات کو اور آگے بڑھاتے۔ البتہ اگر آپ برا نہ مانیں تو عرض کر دیا جائے کہ آج کل ہماری سیاست میں بھی حامیوں اور مخالفوں کے ملاکھڑے والے ہاتھ دوسروں کی شلواروں کے ازار بند تک پہنچ چکے ہیں۔ مزے ہیں ٹیلی ویژن چینلز کے، انہیں ہر شام پکی پکائی مل جاتی ہے۔ ٹاک شو کے لیے کوئی موضوع ڈھونڈنا ہی نہیں پڑتا، ادھر ادھر سے 2-3 سیاحوں کو پکڑا اور ان کا کرا دیا ملاکھڑا۔ اب یہی دیکھیے کہ کچھ نہیں تو جھگڑا جے آئی ٹی پر ہی ہو گیا ہے۔ ایک کہتا ہے میری جے آئی ٹی صحیح ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میری جے آئی ٹی صحیح ہے۔ کوئی کہتا ہے میری جے آئی ٹی پر اتنے دستخط ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے میری جے آئی ٹی پر اتنے دستخط ہیں۔ ایک وزیر صاحب بڑے زور و شور سے قومی اسمبلی میں وہ کاغذ لہرا رہے تھے جو کوئی نامعلوم شخص ان کے گھر پھینک گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص موٹر سائیکل پر آیا اور کاغذ ان کے گھر میں پھینک کر بھاگ گیا۔ اب ایسے نامعلوم شخص کی کاغذ کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ اس کا فیصلہ قانون اور عدالت ہی کر سکتے ہیں، مگر ہر بات میں عدالتوں کو لانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ اب اس مارا ماری سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ ملزم جنہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے اتنے انسان قتل کیے، اتنے گھر اجاڑے اور اتنے بچے یتیم کیے۔ یہ ملاکڑا دیکھنے کھیلنے والے ان سینکڑوں انسانوں کو بھی بھول بیٹھے ہیں جنہیں بھتہ وصول کرنے کے نام پر جلا کر خاکستر کر دیا گیا تھا۔ یہاں جیتے جاگتے انسان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے۔ اصل حیثیت یہ ہے کہ جے آئی ٹی کس کی سچی ہے۔ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جھگڑا صرف اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ حکومت کے اصل مسائل کی طرف سے توجہ ہٹائی جائے۔ بات دل کو لگتی ہے۔ اگر صرف جے آئی ٹی کا مسئلہ ہی ہوتا تو اتنی چیخم دھاڑ کی کیا ضرورت تھی؟ دونوں جے آئی ٹی آمنے سامنے رکھ کر کسی قانون دان سے فیصلہ کرا لیا جاتا، اور اس طرح بقول کسی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ یہ جھگڑا یہیں ختم نہیں ہو رہا ہے۔ حکومت کے اپنے میدان میں بھی تو کئی گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ عمران خان نے اگر -1 کی بات کی تھی تو وہ یوں ہی نہیں کی تھی، کوئی تو بھنک پڑی تھی ان کے کان میں۔ مولانا اسماعیل میرٹھی نے اس قسم کی گھڑ دوڑ کے بارے میں ہی تو کہا تھا، تازی پہ کوئی ترکی پہ اپنے سوار تھا، جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا ادھر، جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا۔ تازی اور ترکی گھوڑوں کی نسلیں ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ہر نسل کا گھوڑا اس دور میں شریک ہے۔ یہ انسانی گھوڑے ہیں اور ادھر ادھر دوڑ لگا رہے ہیں۔ ہمارے والد صاحب کو ایک زمانے میں گھوڑے پالنے کا شوق ہوا تھا۔ انہوں نے گھوڑے پالے تو ان گھوڑوں کی نسلوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بھی ضروری تھا، اس لیے ان کی لائبریری میں گھوڑوں کی نسلوں کے بارے میں کتابیں بھی پہنچ گئیں۔ اب یہاں اردو ادب سے شغف رکھنے والوں کی معلومات کے لیے ہم عرض کر دیں کہ غالب کے محقق اور عالم امتیاز علی خاں عرشی کے والد مویشیوں کے ڈاکٹر تھے اور ہمارے والد کے نانا تھے۔ اس طرح عرشی صاحب ہمارے والد کے ماموں تھے، حالانکہ وہ ان سے عمر میں چھوٹے تھے۔ اپنے والد صاحب کی کتابیں ہمیں بھی پڑھنے کا موقع ملا تھا، بلکہ لڑکپن میں ہم نے ایک گھوڑے کی لات بھی کھائی تھی۔ معاف کیجیے، یہاں سیاست کے گھوڑوں پر بات کرتے کرتے ہم کہاں پہنچ گئے۔ آئیے اب اپنے گھوڑوں کی بات کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے اسے ہماری ایک ممتاز شاعر عشرت آفریں نے نہایت درد مندی کے ساتھ اپنی ایک نظم نما غزل میں بیان کر دیا ہے۔ یہ کیسی مارا ماری کا ہے موسم، یہ کیسی مارا ماری کا ہے موسم، بڑی بے اعتباری کا ہے موسم، سوائے صبر چارہ کچھ نہیں ہے، عجب بے اختیاری کا ہے موسم۔ چلی آتی ہیں پہ در پہ گھٹائیں، مسلسل اشک باری کا ہے موسم، یہاں الفاظ معنی کھو چکے ہیں، ایک ایسی بے قراری کا ہے موسم۔ کھلے ہیں گل فقط قبروں کی خاطر،
یہ کس باد بہاری کا ہے موسم۔ لیکن اسی صورتحال میں ہمارے ہاں ایسے معقول اور صائب الرائے افراد بھی موجود ہیں جو اس صورتحال پر بہت رنجیدہ ہے اور چاہتے ہیں کہ اس بد نصیب ملک سے یہ مارا ماری کا موسم جتنا جلد ختم ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ چودھری شجاعت حسین انہی جہاں دیدہ شخصیتوں میں سے ہیں۔ انہوں نے انتہائی درد مندی کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی انا کو ایک طرف رکھیں اور اپنے مخالفوں کے خلاف لہرائی جانے والی تلواریں نیام میں ڈال لیں۔ اس وقت اس ملک کو اسی صلح جوئی کی ضرورت ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ چودھری شجاعت نے یہ مشورہ عمران خان کو دیا ہے، اس کا مطلب آپ خود سمجھتے ہیں، یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابتدا کس طرف سے ہوتی ہے، چھیڑ خانی کون شروع کرتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر یہ مارا ماری ختم ہو جائے تو مخالف بھی خاموش ہو جائیں گے۔ ادھر وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ معیشت کی دگردوں صورتحال میں ملک کے حالات موجودہ حکومت کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ پہلے مخالف جماعتوں کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ وہ عمران خان کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے 5 سال پورے کریں، لیکن اب حالات نے انہیں اپنا موقف تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ چودھری شجاعت جانتے ہیں کہ حکومت کے کاموں پر رائے زنی کرنا اور یا ان کی مخالفت کرنا حزب اختلاف کا حق ہوتا ہے۔ عمران خان کے وزیروں کی طرح اس پر آپے سے باہر ہو جانا بالکل مناسب نہیں ہے۔ حکومت اور ان کے وزیروں کو ان کا جواب اپنی کارکردگی سے دینا چاہیے۔ اس ملک کا اصل مسئلہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے، اس پر توجہ دینا ضروری ہے۔ لیکن یہاں پھر ایک تلخ سوال سامنے آ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان چودھری شجاعت حسین جیسے بزرگ اور تجربہ کار سیاستدان کی بات مان جائیں گے؟ یہ بہت ہی ٹیڑھا سوال ہے، اور ہمارے سیاسی مدبروں کو ایسا نہیں لگتا کہ عمران خان کسی کی بات مان لیں گے۔ اس لیے ہم نے شروع میں ہی عرض کیا کہ کسی کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایک شور ہے جس میں کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ ہم تو یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ بے اعتباری اور یہ مارا ماری کبھی ختم بھی ہوگی یا نہیں، اور کیا اس بد نصیب ملک کو کبھی چین یا اور سکون بھی میسر ہوگا یا نہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ باقی سیاسی مدبروں کے ساتھ ہمارے شاعر بھی اپنی نظموں اور غزلوں میں کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ اس طرح اپنے دل کے پھپھولے پھوڑتے رہیں گے۔ سننے کا شکریہ۔ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔